الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج ہم یہ جو ویڈیو ہے اس بارے میں بنا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت شیعہ بھائیوں کے اندر کس طرح کی ہے، اور دوسرا علی رضی اللہ عنہ کی تصویر شیعہ کتب کے اندر کس طرح بنائی گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان دو چیزوں پر بات کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ کو تو وہ نہیں مانتے کہ وہ غاصب تھے اور ظالم تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا گیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا۔ شریک حیات کو، بی بی فاطمہ الزہرا کو نعوذ باللہ منہا مارا گیا، پسلی اور ہڈیوں کو توڑا گیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا۔ محسن جو پیٹ کے اندر تھا، بی بی فاطمہ الزہرا، اس کو وہ ساکت ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور پہلے سے نام بھی رکھ لیا گیا۔ یہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ نام رکھا جاتا ہے 7ویں دن جب عقیقہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر یہی ثابت ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھو، لیکن یہاں پر حدیث کے بھی خلاف ورزی کی گئی ہے اور نام پہلے ہی رکھا گیا، ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور ان کو کیسے پتہ ہوا کہ بچہ ہے، یہ بچی نہیں ہے؟ یہ بھی عجیب ایک معاملہ ہے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو محسن جو ہے نا وہ ساکت ہوا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا۔ نبی کے بیٹی کی حفاظت نہ کر سکے علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ام کلثوم کا نکاح زبردستی عمر سے کیا گیا۔ یہ کتاب ہے فروع کافی، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ تزویج ام کلثوم باب ہے، یہ کتاب و نکاح کے اندر ہے، اور یہ جلد نمبر 5واں ہے، فروع کافی، اور یہ ایران کا چھپا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان علی بن ابراہیم ان ابی عمیر ان ہشام بن سالم و حماد ان زرارہ ان ابی عبداللہ فی تزویج ام کلثوم۔ کہتے ہیں ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں پوچھا گیا، عمر سے کے ساتھ ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ ان ذالک فرج غصبنا، یہ جو فرج تھا یہ ہم سے زبردستی چھین لیا گیا تھا، غصب کیا گیا تھا۔ غصبنا یہ فرج تھی، یہ شرمگاہ تھی جو ہم سے زبردستی چھین لی گئی۔ تو یہ کتاب نکاح میں 346 پیج پر ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے ویری نہیں کہتا، آپ کو لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ اچھا، ام کلثوم کا نکاح زبردستی سے عمر سے کرایا گیا، اور دروازہ توڑا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ توڑا گیا، علی رضی اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ بیٹی کو زبردستی ظلم کے ساتھ اٹھا لیا گیا، عمر کے ساتھ حضرت علی نے کچھ نہیں کیا۔ دروازہ توڑا گیا تو گھر کا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا۔ آگ لگائی گئی دروازے کو، ان کے بکولے، لیکن علی رضی اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ فدق پر قبضہ کیا گیا، باغ فدق پر اور فدق کی ملکیت پر قبضہ کیا گیا، ابو بکر نے کیا، لیکن علی رضی اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ قرآن مجید کی تحریف کی گئی، جو اصلی محمدی نسخہ تھا علی سے انہوں نے نہیں لیا۔ دوسرا قرآن مجید میں من مانی جو ہے نا وہ قرآن مجید محرف کیا گیا، تحریف کر دی گئی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا۔ بدعت کو رواج دیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا۔ تراویح کی بدعت ایجاد کر دی گئی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا۔ دین اسلام میں من مانی اور اضافے کیے گئے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا۔ علی کھلے عام تبلیغ نہ کر سکتے تھے، اس کے باوجود علی نے کچھ نہیں کیا۔
بڑا ظلم تو یہ ہوا کہ متع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. عمر فاروق نے ختم کیا متع کو بقول شیعہ کہ وہ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن علی نے کچھ نہیں کیا. 3 طلاقوں کو 1 طلاق بنائی گئی، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی طرف اشارہ دیتے ہیں، لیکن علی نے اس سنت کو بھی زندہ نہ کر سکے، کچھ نہیں کیا. اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا گیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا اور خاموشی بیٹھے رہے. آخرکار مجھے میرے بھائیوں بتاؤ کہ ذوالفقار جو تلوار تھی وہ کب پھر کام میں آئے گی ان تمام باتوں کے باوجود؟ اور حیدری خون کب جوش مارے گا؟ بی بی کو، بی بی فاطمہ الزہرا کو روزے کے اندر دفن ہونے نہیں دیا گیا. بیعت کے لیے، حضرت علی کو بیعت کے لیے گلے کے اندر رسی ڈال کے گھسیٹا گیا، لیکن حضرت علی خاموش رہے. حضرت علی خاموش رہے. رسی ڈال کر یہ کتاب شیعوں کی سید مراد علی شاہ جعفری، ادارہ تحقیق اور دانش مشرق اور آگے کربلا، یہ کتاب ہے. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے باپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، انہیں کھینچ کر گھر سے مسجد لایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گئی، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی. جبکہ مقام صلح میں 25 سال تک خاموش رہے اور حکومت وقت سے مقابلہ و مجادلہ نہیں کیا. اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کو گھسیٹا گیا رسی ڈال کر. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 206 پہ. اور آ کے کربلا میرے بھائی، اور اس کے باوجود حضرت علی کچھ نہیں کر سکے. پھر لکھا ہے کہ خلافت کے لیے حضرت علی، جب ابو بکر کی خلافت ہو گئی اور بیعت بھی ہو گئی تو حضرت علی خلافت کے اتنے حریص تھے، خلافت کے اتنے حریص. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر، بیوی بچوں کو، بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کو بھی لے کر گئے، ہر ایک کے دروازے پر جاتے رہے. یہ احتجاج تبرسی حتیٰ اجماع القرآن، جب قرآن مجید کو جمع کر لیا ففعلت ثم اخذت بیدی فاطمہ، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، وابن الحسن والحسین، اور دونوں بیٹے حسن اور حسین کا بھی ہاتھ پکڑا. فدرت علی اہل بدر، پھر اہل بدر کے دروازوں پہ گئے، واہل سابقہ مہاجرین والانصار، ان کے دروازوں پہ بھی جاتے رہے. ودعوتہم الی نصرتی، اور اپنی مدد کی طرف ان کو دعوت دی. فما اجابنی منہم، ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں سنا، الا اربعۃ رہطن، سوائے 4 لوگوں کے، سلمان و عمار و ابو ذر اور مقداد، بس انہوں نے مانا، اور اہل بیت نے بھی نہیں مانا. یہ نیچے لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّ فِي ذَلِكَ بقیہ اہل بیتی، بقیہ اہل بیت کے پاس بھی جاتے رہے. حضرت علی کے نزدیک وہ بھی اہل بیت ہیں، امام حسن حسین کے نزدیک یہ بھی حضرت، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ بقیہ اہل بیتوں کے پاس بھی جاتے رہے، یعنی حضرت جعفر طیار کی اولاد ان کے پاس، حضرت ابن عباس، حضرت عباس کی اولاد کی طرف ان کے پاس بھی جاتے رہے. ان کو بھی یہ مان رہے ہیں کہ وہ بقیہ اہل بیت، جو اہل بیت تھے میرے، ان کے پاس بھی جاتے رہے. فَأَبَوْا عَلَىٰ إِلَّا السُّكُوتَ، اور انہوں نے انکار کر دیا. بقیہ اہل بیت نے بھی نہیں مانا، سوائے 4 بندوں نے مانا. یعنی کہ کیا ثابت ہوا کہ حضرت علی تو جو ہے نا وہ خلافت کے لیے بہت زیادہ حریص تھے. یار آج کل کے دنیا کے اندر، اور یہ صفحہ نمبر 98 ہے، احتجاج تبرسی ہے یہ کتاب، اور جلد نمبر 1 ہے. مجھے بتاؤ آج کے دور میں، گئے گزرے دور میں بھی، فتنے کے دور میں بھی کوئی ووٹ لینے آتا ہے تو بندہ اکیلا آتا ہے، دوستوں کے لے کر آتا ہے، لیکن کبھی کوئی بندہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بیوی کو لے کر کہیں پر گیا ہے؟ یہ زہد ثابت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی کتابیں آپ دیکھیں کہ حضرت علی کتنے زاہد تھے، دنیا سے کتنی بے رغبتی رکھتے تھے. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت علی تو بہت شوق رکھتے تھے خلافت کا، لوگوں کو منتیں کرنے کے لیے دروازے پر جاتے رہے. ہمارا یہ عقیدہ بھائی نہیں ہے، یہ آپ کو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ یہ مانتے ہیں. اور ابو بکر نے قبضہ کیا، ابو بکر نے جب قبضہ کیا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا. عمر نے قبضہ کیا تو بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا. عثمان نے قبضہ کیا تو بھی کسی نے ساتھ نہ دیا. اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑتے رہے. آخر میں اپنے ہی مریدوں کے ہاتھوں میں سے شہید ہوئے.
تو میرے بھائیوں یہ تو ہے بات، آپ دیکھیں، اور دین اشاعت کے سلسلے میں بھی رکے رہے، ڈر کی وجہ سے دین کی خدمت نہیں کر سکے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سارے کام امام مہدی جب آئے گا نا بس وہی کرے گا، سارے کام جتنے بھی وہ امام مہدی کرے گا۔ جب سارے امام مہدی کرے گا تو پھر ان اماموں کو اور خلیفوں کو ان کو ماننے سے پھر کیا فائدہ ہی کیا ہوا؟ معصوم تو اس لیے بنائے گئے نا کہ ان کی وجہ سے آنے سے دنیا کے اندر فتنہ فساد ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، امان بحال ہوگا، ظلم اور ستم کی بازار ختم ہو جائے گی۔ تو وہ معصوم جب آئے اتنے تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر معصوم بنانے سے اور ان کا عقیدہ گھڑنے سے کیا فائدہ ہوا؟ جب یہ کام کسی نے کرنے نہیں ہے وہ کہتے ہیں صرف امام مہدی آ کر کرے گا۔ اب آتے ہیں شیعہ بھائیوں کے اور کتابوں کی طرف بھی، اور کتابوں کی طرف بھی ہم آتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کتابیں حضرت علی کا نقشہ تصویر کشی کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ ہے بحار الانوار، یہ حالات ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے حالات کے بارے میں، میرے پاس ہے، یہ اردو میں جلد نمبر 3 یہ۔ جب شادی ہو رہی تھی بی بی فاطمۃ الزہرا کی، اے اللہ کے رسول آپ تو حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ قریش کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ قریش کی عورتیں کیا کہتی ہیں اللہ کے رسول؟ وہ کہتی ہیں کہ ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے۔ آپ فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس سے آپ میری شادی کروا رہے ہیں چچا زاد بھائی سے، ان کے بارے میں عورتیں جو قریش کی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ کے رسول وہ بھی آپ سن لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا بھی قریش کی عورتوں سے متاثر ہوئیں اور ان کا بھی یہی خیال تھا، ورنہ وہ کہہ دیتی کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا کا بھی یہی خیال تھا۔ اب وہ خیال کیا پیش کر رہی ہیں؟ ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کہتی ہیں ان کا پیٹ نکلا ہوا، حضرت علی کا پیٹ نکلا ہوا، ہاتھ لمبے ہیں، ان کے جوڑوں کی ہڈیاں بہت چوڑی ہیں، سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہیں، یعنی کہ اگلے حصے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنجے ہیں، بال نہیں ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، شیروں اور درندوں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، ہاتھ پاؤں انسانوں جیسے نہیں ہیں، جس طرح شیر کے ہیں اور درندوں کے طرح حضرت علی کے ہاتھ اور پاؤں ہیں، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، پھر ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت اور نہ حشمت دبدبہ اور روبتاب، وہ بھی حضرت علی کے پاس نہیں ہے، دبدبہ، بالکل مفلس اور فقیر ہیں۔ یہ آپ دیکھیں بھائی میرے، یہ آپ اس میں جو نقشہ کھینچا کہ آپ کی کتابوں نے، بحار الانوار میں مولانا باقر مجلسی شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے، بحار الانوار، یہ حضرت بی بی خاتون جنت کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ علی سے نکاح کرنے میں بی بی خاتون جنت ناراض تھی، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائل کر لیا۔ یہ کتاب پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کا رد نہیں کیا کہ ان کا پیٹ بڑا باہر نہیں نکلا ہوا ہے اور ہاتھ پاؤں وہ جو ہے نا شیر اور درندوں کی طرح نہیں ہے، اور خصوصیات بتائیں، لیکن ان چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ اور 171 پر ہے کہ بی بی، اس میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے 172 صفحے پہ کہ وہ بھی ناراض تھی، افسر زدہ تھی۔ آن حضرت نے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور فرمایا تمہاری افسردگی کی کیا وجہ ہے؟ خاتون جنت کہتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سے کہ وہ آپ کیوں پریشان ہیں اور گھبراہٹ میں ہیں؟ تو جناب فاطمہ الزہرا نے رد کیا، بابا جان قریش کی کچھ عورتوں نے مجھ پر اور میرے ابن عم پر تنزیہ جملے استعمال کیے ہیں۔ آن حضرت نے پوچھا آخر وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا نے رد کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بیٹی اتنی بھاری تھی کہ آپ نے ان کی تزویج قریش کے ایک ایسے مرد فقیر سے کر دی جو مال میں سب سے کم ہے، ان کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں بھائی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔
یعنی کہ بی بی خاتون جنت ناراض تھیں حضرت علی کے ساتھ شادی پر، خوش نہیں تھی۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں بھائی، ہماری کتابیں نہیں ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ اس طرح سے حضرت حسن کی اولاد کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بڑی بات ہے کہ حضرت علی کے لیے تو عزاداری نہیں کرتے، لیکن امام وہ 72 جو ہیں کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے عزاداری کرتے ہیں۔ کیا وہ 72 شہید سارے کے سارے مل جائیں تو وہ حضرت علی کے شان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ 72 ایک طرف رکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک طرف رکھیں، ان کی مقدار زیادہ ہے، لیکن معیار کے حساب سے سارے بھی مل جائیں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت درجے کے اندر اونچے ہیں ان سب سے۔ افسوس ہے جو اونچے درجے کا بندہ تھا اس کو شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے عزاداری نہیں کرتے، تعزیہ نہیں نکالتے، جلوس نہیں نکالتے۔ نکالنا تھا تو ان کے لیے وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت ان 72 سے۔ 72 میں سے کوئی بھی ان کے ہم پلا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ معیار کو اہمیت نہیں دی، مقدار کو اہمیت دے دی۔ معیار کو اہمیت نہیں دی، مقدار کو اہمیت دے دی۔ کوالٹیز کو نہیں دیکھا، کوانٹیٹی کو، تعداد کو دیکھا۔ کوالٹی کہاں حضرت علی، کہاں وہ 72 جو بعد میں شہید ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن ان کے لیے عزاداری نہیں ہے۔ اس طرح سے بی بی خاتون جنت ہے، وہ کہتے ہیں بذت منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے نا، تو امام حسن بھی تو پھر حضرت بی بی خاتون جنت کے ٹکڑے ہوئے نا جسم کے، تو کیا وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بذت نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے۔ تو پھر حضرت حسن کی اولاد بذت نہیں ہوئی؟ حضرت حسن کی اولاد، امام حسین کی اگر اولاد بذت ہے، ٹکڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ٹکڑا حضرت حسن کی اولاد نہیں ہوتی؟ حضرت حسن بھی ہے، ان کی اولاد بھی ہے۔ پھر کیا حسن کے حسین کے علاوہ بی بی زینب ہے، بنت فاطمہ، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، کیا وہ بذت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے؟ ان کو اہل بیت سے کیوں خارج کیا ہوا ہے؟ اگر بی بی فاطمہ کو ماننا ہے اور ٹکڑا ہے تو بی بی زینب نہیں ہے بذت ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا، اس کو بھی اہل بیت سے نکالا ہوا ہے آپ لوگوں نے، بہن ہے امام حسن اور حسین کی، وہ کیوں نہیں اہل بیت میں مانتے؟ کہتے ہیں وہ چادر کے نیچے نہیں تھے۔ اگر چادر کے نیچے بی بی زینب نہیں تھی تو امام زین العابدین بھی تو چادر کے نیچے نہیں تھا، امام جعفر صادق بھی تو چادر کے نیچے نہیں آیا تھا پنجتن میں۔ پھر تو مانیں کہ پنجتن ہی صرف اہل بیت میں سے ہیں، تو پھر بعد میں جو چادر کے نیچے نہیں تھے، امام مہدی ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، اور امام حسن عسکری ہے، اور یہ سارے کے سارے پھر جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہیں، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے نیچے نہیں تھے۔ وہ اہل بیت ہو سکتے ہیں تو بی بی زینب کیوں نہیں ہے؟ یہ عجیب معاملہ ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے بی بی زینب؟ تو اہل بیت کے بارے میں بھی ان کا جو ہے نظریہ ہے میرے بھائیوں کا عجیب سا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، وہ قرآن مجید میں ہے نا سورۃ النمل کے اندر، کہ ایک جانور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد ایک جانور بھی طلوع ہوگا، ایک جانور بھی زمین سے نکلے گا، اس کو دابا کہتے ہیں، دابا۔ اور وہ دابا کے لیے کیا کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں کہ وہ دابا جو ہے نا وہ جانور، وہ کون ہوگا؟ یہ آپ دیکھیں میرے بھائی، یہ حق الیقین ہے، مولانا باقر مجلسی کی آپ کی کتاب ہے یہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحے نمبر 6 پہ، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 6، اور یہ ہے بھی اردو میں ہے، آپ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ جو سورۃ النمل آیت نمبر 82، اس کے اندر یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت میں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک دابا ہوگا، ایک جانور ہوگا، رینگنے والے جانور کو بھی دابا کہتے ہیں عربی کے اندر، تو وہ نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے دابا کا لفظ، جانور کا لفظ علی علیہ السلام کے لیے بول رہے ہیں
کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان لفظ ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی جب ان پر عذاب الہی واقع ہوگا، یا یہ کہ جس وقت قیامت کی نزدیک ان پر عذاب نازل ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے دابا نکالیں گے، جو ان سے باتیں کرے گا، جو انسان تھے ان سے دابا بات کرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی اس وقت ہوگی جب وہ انسان نہ ہو، تو انسان سمجھیں کہ واقعی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ انسان جو نہیں ہے وہ یار بات کرتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے دابا جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ اگر انسان سے کلام کرے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، قرب قیامت کی بات نہیں ہوگی بھائی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے تو یہ ہے نا جب وہ انسان نہ ہو، اور وہ انسان نہ ہونے کے باوجود انسانوں سے بات چیت کرے، اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ وہ انسانوں سے کلام کرے گا، پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی تھی وہ بالکل صحیح ہے، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ بہت سے حدیثوں میں ورد ہوا ہے اس دابا سے مراد حضرت علی علیہ السلام جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے دابا کا استعمال، جانور کا لفظ کا استعمال کرنا، یہ بھی بے حرمتی کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ نقشہ ہے جو اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت علی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی لاچار تھے اور مجبور تھے اور کچھ نہ کر سکنے کے جو ہے نا وہ تھے بندے، اور وہ ایسے حریص سے دنیا کے اندر کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کر بچوں کو اور بیوی کو لے کر پھرتے تھے کہ جو ہے نا مجھے خلافت دے دو، حقدار میں ہوں۔ یہ تصویر کشی جو انہوں نے شیعہ بھائیوں نے کی ہے، جو ان کا عقیدہ ہے اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو پیش کی۔ اب آپ خود سمجھیں کہ کس طرح سے یہ کہ اگر ابو بکر اور عمر کو، عثمان کو نہیں مانتے تو یہ حضرت علی کو کس طرح سے مانتے ہیں؟ کیا یہ حضرت علی کو ماننا ہوا ہے؟ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی باتیں حضرت علی کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ خود اس کا فیصلہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر